اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ آپ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے اسلام آباد میں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ تجویز ہے کہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے، جو کہ آپ 5 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ بھی ہو گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ ہو گئے ہیں۔ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس پر احتجاج جاری ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ۔ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی۔ صحافیوں کا اعتراض ہے۔ اسلام آباد وزیر خزانہ کے پوسٹ بجٹ پر پریس کانفرنس میں صحافیوں کا واک آؤٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے۔ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے، جو کہ آپ 5 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے۔ صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ۔ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ صحافیوں کا اعتراض ہے۔ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا احتجاج جاری ہے۔ فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے۔ صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے۔ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ۔ فائنانس بل پر صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے۔ صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے، جو آج نہیں دی گئی ہے۔ بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے، جو آج نہیں دی گئی ہے۔ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے، جو کہ آپ 5 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔
فائنانس بل پر صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی گئی ہے. صحافیوں کا اعتراض ہے کہ بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافیوں کا حکومتی رویے پر اسلام آباد وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس میں صحافیوں کا واک آؤٹ. ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے کا معاملہ پیش آیا ہے. صحافیوں نے ایف بی آر کی جانب سے کل فائنانسنگ بل پر بریفنگ نہ دینے پر واک آؤٹ کیا ہے. صحافیوں کا حکومتی رویے پر صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں. بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو چکا ہے. صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے. بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے جو آج نہیں دی گئی ہے. صحافیوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے کا معاملہ پیش آیا ہے. صحافیوں نے ایف بی آر کی جانب سے کل فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے پر واک آؤٹ کیا ہے. بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو چکا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس سے صحافیوں کا واک آؤٹ. ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے کا معاملہ. صحافیوں نے ایف بی آر کی جانب سے کل فائنانسنگ بل پر بریفنگ نہ دینے پر واک آؤٹ کیا ہے. اسلام آباد میں وزیر خزانہ کے پوسٹ بجٹ کانفرنس سے واک آؤٹ. جب بجٹ کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ملنے پر صحافیوں کا کانفرنس سے واک آؤٹ ہو چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے. بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے جو آج نہیں دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ صحافیوں کا حکومتی رویے پر وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں احتجاج جاری ہے. بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے جو آج نہیں دی گئی ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. تو پہلی جو میں نے وہاں جو بجٹ سپیچ میں ذکر کیا تھا was around the structural reforms. اور اس میں کئی چیزوں پہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں, یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل پروسیس ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن ایس او ای ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی, پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز, اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا موومنٹ بھی اس کو کہا, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے, اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے, اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری, بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کریٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے, اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں, میرے ساتھ چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہیں, تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی, تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن, وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there, تو میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000
ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے, اور اوور آل جو 2000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹو ہوں گے and they will be able to export more inshallah as we go forward. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی, اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے towards a more than 4% reduction in overall tariff regime in Pakistan. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, بیکاز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو in the last 30 years have not been done. تو اس لیے I think from that perspective this is absolutely critical کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ from a structural reform perspective it's a huge step forward, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا in the context of direction of travel. بیکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل اسپیس میں اویلیبلٹی تھی, سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے. فرام مائی پرسپیکٹیو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹیو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں, لیکن دا ریالٹی از کہ جتنی فزیکل اسپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساری اس سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس, ڈفرنٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے, ایون اف اٹس 0.5%, اٹس این امپورٹنٹ سگنل دیٹ وی ہیو گیون. کنسٹرکشن سیکٹر اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اس میں ٹیکس لائبلٹی ہیز ناٹ بین لیسنڈ. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے, ویدر اس آن دا بائر سائڈ. اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلر سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے, بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے, خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے, تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فزیکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے. اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ اسپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا, اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ, کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا, دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک. اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق we negotiated that with the fund کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر اس پہ نہ لگایا جائے. تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ اسپیچ میں اس کا ذکر کیا, اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل. اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے, کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا
کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں، اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں، وہ ہمیں لگانے پڑے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں، لیجسلیشن بھی ہے، ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس